امریکہ میں 2004 کے صدارتی انتخابات سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پر اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ نشر کی گئی۔ Glimpse of the world's most wanted $25 man million as he bounty was on his head. یہ تاریخ کے انتہائی اہم انتخابات میں سے ایک تھا۔ انتخابات کے امیدوار جارج بش اور جان کیری دونوں ہی یہ وعدے کر کے اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے کہ حکومت میں آتے ہی وہ 9/11 حملوں کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر نشر ہونے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو دیکھا جا سکتا تھا، جو 9/11 حملوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ براہ راست انداز میں قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب شخص کہیں نہ کہیں خود کو بالکل محفوظ محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نے امریکہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، دنیا میں موجود CIA کے ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے بنائی گئی اسپیشل ٹاسک فورس کی تقریباً ہر سراغ دم توڑ چکا تھا۔ CIA کے لیے صورتحال کافی تشویشناک تھی، کیونکہ جو اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے اپنی کامیابی کے گیت گا رہا تھا، 3 سال پہلے CIA اسے پکڑنے کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ 9/11 کے سانحے کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے جنگجوؤں کو ملک کے مشرقی حصے میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں نے خود کو ٹورا بورا کی غاروں میں مورچہ بند کر لیا، اور CIA کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے۔ مقامی افغانوں کے ساتھ مل کر امریکی فوج نے ٹورا بورا میں القاعدہ کے خلاف سخت جنگ لڑی، لیکن جب انہیں کوئی کامیابی نہ ملی تو ہیوی ایئر اسٹرائکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مگر جب تک امریکی فوج یہ جنگ جیتتی، بن لادن وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد صرف 20 افراد ہی گرفتار کیے جا سکے، اور CIA نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا پہلا سنہری موقع گنوا دیا۔ تاہم CIA کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے پکڑے جانے والے 20 میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ان کا راستہ کھول دے گا۔ یہ شخص محمد القحطانی تھا، جو گرفتار ہونے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ اس نے خود کو القاعدہ سے لاتعلق ظاہر کیا اور کہا کہ وہ افغانستان میں ویلڈ لائف کے شکار کے لیے آیا ہے، لیکن جب CIA نے اس کے فنگر پرنٹس ریکارڈ کیے تو وہ ان کے سسٹم میں پہلے سے موجود ریکارڈ سے میچ کر گئے۔ 9/11 سانحے سے صرف چند ہفتے پہلے ایک شخص نے اورلینڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس $2,800 نقد اور ایک طرفہ ٹکٹ تھا۔ کسٹمز ایجنٹ نے شک کی بنا پر اسے امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور اسے وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ٹورا بورا کی غاروں سے گرفتار ہونے والا القحطانی تھا، جس کے فنگر پرنٹ CIA کے سسٹم میں پہلے سے ریکارڈ تھے۔ محمد القحطانی کا القاعدہ سے تعلق جوڑنے کے لیے CIA کے پاس ایک اور ثبوت بھی تھا۔ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت جب اس نے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اورلینڈو ایئرپورٹ کے فون بوتھ سے متحدہ عرب امارات میں موجود القاعدہ کے ایک فون نمبر پر کال کی گئی تھی۔ چونکہ القحطانی اس وقت ایئرپورٹ پر ہی تھا، اس لیے CIA کو شبہ ہوا کہ یہ فون کال کسی ایسے شخص نے کی تھی جو اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا، یعنی اس کا ساتھی۔ فون کال کے علاوہ FBI کو اسی دن اورلینڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی ملی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے کرائے پر لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 حملوں میں امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ ان تمام واقعات کا محمد القحطانی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ تفتیشی ٹیم نے نتیجہ اخذ کیا کہ القحطانی کو بھی 9/11 حملوں میں شامل ہونا تھا اور یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا۔ وہی فلائٹ جو 9/11 کے دن اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکی اور پینسلوینیا میں اس وقت گر کر تباہ ہو گئی جب مسافروں نے جہاز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس ساری تفتیش اور شواہد کے بعد محمد القحطانی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی گئی اور اس بار اس نے القاعدہ سے اپنے تعلق کا اعتراف کر لیا۔ 3 ماہ بعد مارچ 2002 میں ابو زبیدہ نامی القاعدہ کا ایک اور رکن گرفتار ہوا، جو گروپ کو مختلف سامان پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے CIA کو خالد شیخ محمد کو گرفتار کرنے میں مدد دی اور 1 سال بعد اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ خالد شیخ محمد وہ شخص تھا جس نے 9/11 حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ محمد القحطانی نے CIA کو بتایا کہ 9/11 حملوں سے صرف 2 ماہ پہلے جولائی 2001 میں خالد شیخ محمد نے اسے ایک ایسے شخص سے ملوایا تھا جو اس وقت CIA کے لیے نیا نام تھا، ابو احمد القوتی، جس نے القحطانی کو ٹریننگ دی تھی۔
ये सारी मालूमात CIA को अलकायदा का ढांचा समझने में मदद तो दे रही थी, लेकिन उसामा बिन लादन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी। अगले साल 2005 में अबू फराज अल-लबी भी गिरफ्तार हुआ। वो खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार किया। CIA के पास अबू अहमद उल-कुती के नाम के अलावा कोई ठोस मालूमात नहीं थी, और दिलचस्प बात यह थी कि ये इसका असल नाम भी नहीं था। 2010 में CIA को आखिरकार एक फ़ोन कॉल मिली जिसमें अरबी और पश्तो ज़बान में बात की जा रही थी। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने कहा कि वो उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ वो पहले था। CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद उल-कुती है। कई माह की निगरानी के बाद अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट ने पेशावर में अबू अहमद की शनाख्त की और उसका पीछा किया। तवील ड्राइव के बाद अबू अहमद अपने घर पहुंचा और CIA को इसके कंपाउंड का पता चल गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हाक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरफील्ड से उड़े और एबटाबाद में बिन लादन के कंपाउंड की तरफ रवाना हुए। मिशन इंतहाई खुफिया था क्योंकि अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था। नेवी सील्स ने सिर्फ 15 मिनट में ही उसामा बिन लादन को इमारत के तीसरे फ्लोर पर ढूंढकर हलाक कर दिया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक उसामा बिन लादन की लाश को अगले 24 घंटों में सऊदी अरब की इजाज़त के साथ बुहेरा अरब में दफन कर दिया गया।